داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کے باوجود تاحال پاکستانی ملازمین کو واپس آنے کا نہیں کہا گیا۔ دوسری طرف مقامی افراد نے داسو میں فوج کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس منصوبے کے مستقبل کے حوالے سے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ 14 جولائی کو دہشت گردانہ حملے میں 9 چینی انجینئرز اور 4 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کے اندوہناک واقعے کے بعد داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر تاحال کام شروع نہیں ہو سکا۔ تاہم چینی حکام کے تحفظات دور کرنے اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے علاقے میں 800 فوجی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ چین کی جانب سے 14 اگست کو داسو پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کا اندیہ دیا گیا ہے، تاہم اس پروجیکٹ سے منسلک 2000 کے قریب پاکستانی مزدوروں میں سے کسی ایک کو بھی کام پر واپس آنے کے لیے نہیں کہا گیا، جس سے منصوبے کی بروقت تکمیل کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ علاوہ ازیں مقامی افراد کو یہ بھی خدشہ ہے کہ فوجی چیک پوسٹوں سے نہ صرف انہیں آمد و رفت میں مشکل ہوگی، بلکہ فوج کے پیچھے طالبان دہشت گرد بھی اس علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، جس سے علاقے کا امن متاثر ہوگا۔ اس واقعے کے بعد چینی کمپنی گزوبا نے پاکستانی عملے، جس کی تعداد 2000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، کو کام سے فارغ کر دیا تھا، لیکن ایک روز بعد نوٹس واپس لیا گیا۔ پروجیکٹ سے عید کی چھٹی پر گھروں کو روانہ ہونے والا عملہ نوکری پر بحال تو کر دیا گیا ہے، لیکن عملے کے بہت سے اراکین سمیت سینکڑوں مزدور اب بھی کام پر واپسی کے منتظر ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ وہاں موجود 4 چینی کمپنیوں میں سے ایک داسو آفیسرز کالونی میں محدود کام کر رہی ہے۔ مرکزی شاہراہ کراکرم پر واقع برسین کیمپ سے 500 میٹر کی دوری پر جہاں ایک گاڑی چینی کمپنی کی بس سے ٹکرائی تھی، اب بھی وہاں اس بس کی سیٹ اور کچھ حصوں کے جلے ہوئے ٹکڑے موجود ہیں، اور ارد گرد کی گھاس پھوس اور جھاڑیاں جلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مقامی افراد بتاتے ہیں کہ مرکزی شاہراہ پر VIP موومنٹ تبھی ہوتی ہے جب کوئی اہم چینی یا پاکستانی وفد یہاں آتا ہے۔ رابطہ کرنے پر چینی کمپنی کے ایک اہلکار نے BBC کو بتایا کہ فوج آ چکی ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ 14 اگست تک کام شروع کر دیا جائے گا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ جب تک کمپنی حتمی اعلان نہیں کرتی، ہم لوگ کام پر واپسی کے حوالے سے پوری یقین نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اس پروجیکٹ کا 15% کام بھی پورا نہیں ہوا۔ BBC کے مطابق مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ داسو میں فوج تو پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی وہاں پر باضابطہ طور پر سیکیورٹی کا چارج فوج نے نہیں سنبھالا۔ وہاں پہنچنے والے کئی فوجی اہلکار ابھی علاقے کے DHQ اسپتال کی غیر فعال عمارت تک محدود ہیں۔ یہ پروجیکٹ وابڈا کے زیر انتظام ہو رہا ہے۔ وابڈا اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ 28 جولائی کو کام شروع ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ کام ہو رہا ہے، چھوٹے موٹے کام شروع ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے بجلی بحال کرنا تھی، وہ کر دی گئی ہے۔ پانی کا لیول بھی بڑھ گیا تھا، اسے نکالنا تھا۔ اہم کام گزوبا کے پاس ٹنل میں ہونا ہے۔ لیبر اور سٹاف کو ابھی نہیں بلایا گیا ہے۔ جہاں الیکٹریشین اور پلمبر کی ضرورت تھی، انہیں بلوا لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کام بند ہونے پر بہت مایوس ہیں۔ ان کا آپس میں لین دین اسی امید پر تھا کہ کام ملے گا۔ اوپر بازار بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ علاقے میں تقریباً 800 سے زیادہ فوجی اہلکاروں کی آمد کچھ چیک پوائنٹس پر پوچھ گچھ اور اوپر کمیلا بازار میں رکھے پتھر مکینوں کو دھماکے کے بعد اپنے علاقے میں آنے والی تبدیلی کا پتہ دے رہے ہیں۔ وابڈا کے اہلکار نے بتایا کہ چینیوں کے سیکیورٹی کے مطالبے پر فوج داسو شہر میں آئی ہے۔ مقامی اسپتال جو کہ زیر تعمیر تھا، 800 کے قریب فوجی اہلکار وہاں آ گئے ہیں اور کچھ آرمی 35 کلومیٹر دور پٹن میں ہے، جو اس واقعے کے بعد آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریزروائر کا علاقہ 64 کلومیٹر ہے۔ پہلے پولیس والوں کی جانب سے اتنی چیکنگ نہیں ہوتی تھی، اب وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو۔ واضح رہے کہ علاقے میں چیک پوائنٹس کا اضافہ تو ہوا ہے، لیکن ابھی فوج کو تعینات نہیں کیا گیا اور پولیس اہلکار ہی بدستور سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہیں۔ فوج نے علاقے میں پہنچنے کے چند روز بعد اپنی آمد کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے 3 اگست کی سپہر 60 افراد کا امن جرگہ داسو سرکٹ ہاؤس میں بلوایا۔ پاکستانی حکام نے 2 مشتبہ افراد کو، جن کا تعلق لاہور سے ہے، بلوچستان سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کچھ گاڑیوں کے فوٹیجز بھی شیئر کی جا رہی ہیں کہ مبینہ طور پر ان میں سے ہی کوئی گاڑی چینی کمپنی کی بس سے 14 جولائی کو ٹکرائی ہوگی۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر حبیب اللہ نے کہا کہ داسو بم دھماکہ ایک دہشت گرد نے کیا۔ یہ کام مقامی سپورٹ کے بغیر ممکن نہ تھا۔ دہشت گرد کہاں گیا اور رات کہاں ٹھہرا، سب پتہ چل گیا ہے۔ عنقریب حقائق سامنے آ جائیں گے۔ جرگے میں شریک مقامی رہنما ملک ہزار خان نے BBC کو بتایا کہ ہم نے فوج کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب سوات میں دہشت گرد آئے تھے تو ہم نے فوج سے کہا تھا کہ آپ یہاں مت آئیں، ہم اپنے علاقے کی حفاظت خود کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سن 1983 میں ہزاروں چینی باشندوں نے شاہراہ ریشم بنائی، کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ سوات کی سرحد تھی، اس وقت بھی فوج ادھر آئی تو ہم نے فوج کو کہا کہ آپ کے پیچھے طالبان آئیں گے، آپ ہمارے علاقے میں مت آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فوج نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی تو مسئلہ بنے گا، لیکن بریگیڈیئر صاحب نے باور کروایا ہے کہ پولیس چیکنگ کرے گی، فوجی اہلکار صرف وہاں کھڑے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوجی حکام نے بتایا ہے کہ آپ کے مقامی معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی، روایات کا احترام کیا جائے گا۔ داسو ڈیم اور وابڈا کے معاملات سے فوج کا تعلق نہیں ہوگا، فوج صرف سیکیورٹی دیکھے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تجویز دی ہے کہ بے شک آپ چیک پوسٹ لگائیں لیکن مقامی لوگوں کو کوئی پاسز وغیرہ جاری کریں تاکہ رجسٹرڈ مقامی لوگوں کو تلاشی کی مشقت سے نہ گزرنا پڑے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔